حمزہ صاحبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں مودی سنگھ ہے, ہی از ناٹ دیئر, اور وہاں پہ بڑی پریشانی بھی ہے. یعنی نریندر مودی خود وہاں موجود نہیں, جے شنکر اور ان کے دیگر مندوب وہاں پہ موجود ہیں, ان لائک ادر ہیڈ آف دی اسٹیٹس. تو وائی ہی از مسنگ فرام دیئر؟ کوئی سبکی, کوئی ہزیمت, کوئی فرسٹریشن یا کوئی ایسا معاملہ ہے؟ اور پھر دوسرا یہ جو کل ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی آپ روس سے تیل خرید کے جو یوکرین روس کی جنگ ہے اس کے لیے فیول دے رہے ہیں, آپ ایندھن فراہم کر رہے ہیں, سو یو آر رسپانسبل. سو اٹ سیمز کہ ایز اف ٹرمپ صاحب کا جو غصہ ہے مودی پہ بھی کم نہیں ہو پا رہا. بالکل ایسا ہی ہے. تو دیکھیں اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو اگین ہمیں پتہ ہے کہ روس کے ساتھ پارٹنر اپ کرنے کے فارم میں امریکہ نے آلریڈی پنش کیا ہے انڈیا کو. ہم نے ٹیرفز کے معاملات میں بھی یہ دیکھا ہے, دیگر ڈپلومیسی کے بھی جو چینلز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل H-1B ویزا کے فارم میں بھی جو ایک ہیفٹی ریٹ لگایا گیا ہے. all of that also signifies کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ وہاں انڈیا کے سے خوش نہیں ہے, اور obviously انڈیا کو اس چیز میں اب انکریجمنٹ ملی ہے کہ وہ دوسرے ایونیوز ایکسپلور کرے, دوسرے ریجنل پارٹنرز جس طرح رشیا ہے, چائنا ہے, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. سو آبویسلی اس چیز کو لیکن میں اتنا سیریس نہیں لوں گی ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان, بیکاز ہمارے لیے دیکھیں 3-4 ایریاز ہیں جو کہ بہت ضروری ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور شہباز شریف, پرائم منسٹر شہباز شریف کی کل میٹنگ ہے, اس کا ایک میسج دیکھیں. اگر ہم ٹرمپ کی جنرل اسمبلی کی اسپیچ دیکھ لیں اور ٹل دا میٹنگ ٹمورو جو کہ ہونے والی ہے, ایک میسج تو کلیئر ہے, پوری دنیا کو چلا گیا کہ پاکستان سپورٹ کرتا ہے پیس کو اور جسٹس کو فلسطین کے اندر, لیکن اٹ ول ناٹ ڈو سو ایٹ دا کاسٹ آف اٹس سوورینٹی. تو کوئی بھی ایکسٹرنل ایجنڈا ہو, کوئی بھی پراکسی وار ہو, اس کے اندر پاکستان اب نہیں حصہ لے گا. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو یہ سوال بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میٹنگ جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی کے ساتھ, از اٹ اے شفٹنگ اوے فرام چائنا, کیونکہ ہماری جو سی پیک کی ابھی نئی ڈیلز ریوائیو ہوئی ہیں. کل ہم نے دیکھا افریقن گرین کوریڈور بھی کھول دیا گیا ہے, اس کی آغاز بھی ہوئی ہے. تو اس کے حوالے سے میں ضرور یہ کہوں گی کہ دیکھیں پاکستان کی پالیسی بیلنسنگ کی ہے, کوئی ہم زیرو سم گیم نہیں کھول رہے. اگر ہم انگیج کریں واشنگٹن کے ساتھ تو ہمارے ایک نیشن اسٹیٹ ہونے کے تحت یہ رائٹ ہے کہ ہم سارے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ انگیجمنٹ کر سکتے ہیں, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بیجنگ کے ایکسپینس پہ یہ بات آئے گی. سو ہمیں اپنے ٹائز بہتر کرنے. اب پاکستان کے لیے یہاں دیکھیں کون سے, اچھا یہ بتائیں, یہ تو پاکستان کا پرسپیکٹو ہو گیا نا, پر یہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب فل فار رائٹ ناؤ کیا دلچسپی ہوگی پاکستان کے ساتھ تعلقات میں؟ مائنز اینڈ منرل کی بات کرتے ہیں, کرپٹو کی بات کرتے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں. واٹ ایلس ہی مائٹ بی ایکسپیکٹنگ فرام پاکستان لیڈرشپ؟ بڑی آفیشیل ملاقات کرنے جا رہے ہیں. میں کہنا یہ اس لیے سوال میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ جسٹ ریسنٹلی ٹرمپ صاحب سٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ دی بگرام ایئر بیس, تو کہیں اس سلسلے میں بات تو نہیں ہو سکتی؟ اس کے اوپر بالکل اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں ٹرمپ کے لیے ابھی بگرام ایئر بیس کا معاملہ اتنی جلدی کیوں اٹھا ہے؟ کیونکہ ایک تو اس کی جو اسٹریٹجک پراکسیمٹی ہے وتھ چائنا وہ بھی ایک میٹر کرتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی اب ان دا ملٹی پولر ورلڈ امریکہ از نو لانگر ایک ہیجیمونک سپر پاور جو اپنے آپ کو وہ کنسیڈر کر رہے تھے, اور خاص کر اس طرح کی انیشیٹیوز کر کے اگر وہ بگرام ایئر بیس کو ریکیپچر کرتے ہیں اور واپس اپنے پاس لے کے آتے ہیں, تو وہ تھوڑی سی ان کی جو ریجن کے اندر دوبارہ سے ایک اسٹرانگ فٹ ہولڈ تھا یا اس ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر ایک اسٹریٹجک کلاؤڈ تھا, وہ ری ایٹریٹ ہوتا ہے. دوسری چیز obviously ہم نے ٹرمپ کی جو باڈی لینگویج سے اسیس کیا کہ دیکھیں انہوں نے بڑی کرٹیسزم دکھائی ٹورڈز دوز ویسٹرن اسٹیٹس جو کہ جنہوں نے تسلیم کیا, جیسے کہ فلسطین کو فار ایگزامپل, جیسے کینیڈا تھا, فرانس تھا, اور ان کو یہ بھی کہا کہ جی آپ حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر اس چیز کو میں کمپیئر کروں ان کی پاکستان کے ساتھ کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اسپیشلی ان بگرام بیس, تو وہاں پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو وہ یوز کر سکیں ان ٹرمز آف دا پیکیجز دیٹ دے آر پروپوزنگ ان افغانستان. کیونکہ انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ obviously جو کہ ایک لاجسٹکلی ایک چیلنج ہے واپس اتنے سارے, دیکھیں اگر بگرام ایئر بیس کو دوبارہ کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آلریڈی طالبان نے ایک ریزسٹنس شو کر دی ہے کہ ہم 20 سال اور فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اتنی زیادہ جو ہیوی کاسٹ آئے گی ٹو دا US, سو آئی تھنک کہ یہاں پہ بہت ان کے لیے بھی ایک
پہلی پالیسی یہی ہوگی کہ وہ بائی مائٹ نہیں جائیں لیکن کوئی اسٹریٹجک پیکج اناؤنس کر سکیں, اور مے بی اس کیس میں وہ پاکستان کو ڈیفینیٹلی اس طرح ایک بیلنسنگ فورس یوز کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے اسپیشلی ان ٹرمز آف ملیٹنسی کس طرح کنٹرول ظاہر کیا ان دا پاسٹ ایز ویل. سو مے بی وہ ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان سے سیکھ کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم بائی لیٹرل ریسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ محترمہ یہ بتائیں کہ یہ وائی نریندر مودی از ناٹ دیئر, اتنے بڑے ہیڈر اسٹیٹس جا رہے ہیں ہر ملک کے, وہاں پہ اتنی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں, مودی جی کہاں چھپ گئے؟ سر وہ میں تو یہی کہوں گی کہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مودی جی نے ایک بڑی سائٹ پک کر لی ہے. انہوں نے جتنا زیادہ چاہا تھا کہ میں جے ڈی وینس کو بھی ایز داماد یوز کر لوں, اور جتنے بھی زیادہ انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھی یو ایس کے ساتھ, تو پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ان کو وہ سپورٹ نہیں ملی. پلس ان دا فارم آف ٹیرفس جو چیزیں ان کے اوپر لگائی گئی ہیں وہ پینلٹیز ہیں. اس کے علاوہ وہ آبویسلی سیکھ کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح آلٹرنیٹ راؤٹس کی طرف جائیں. سو یہاں پہ میں ضرور ایڈ کروں گی کہ دیکھیں اس چیز کو یہ کلیئر کٹ میسیجنگ جاتی ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل اوور لیپ نہ ہو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, کیونکہ انہوں نے ایک چیز تو ہم نے دیکھ لی ہے کہ دیکھیں مودی کی اپیرنس نہ ہونا اس سمٹ پہ ایک سینسٹیو ایشو ہے, اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ نوئنگ کے پچھلے کئی دفعہ جو ان کو ریجیکشن ملی ہے, تو آئی تھنک کہ پاکستان کے ساتھ ایک ٹائز ری ایٹریٹ کرنا, یو ایس کا اگین وتھ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر گوئنگ دیر, پھر آبویسلی جو ان کی پارٹیسپیشن تھی ٹرمپ کی ان دا پیس پروسیس, اس کے علاوہ بھی ان ٹرمز آف کہ پاکستان کو ریلیف دینا ان ٹرمز آف جو ٹریڈ ٹیرفس ہیں, پھر اسٹریٹجک اور ملٹری ڈپلومیسی کے اوپر دوبارہ سے کام کرنا. سو آئی تھنک یہ ساری چیزیں دیکھیں مودی کا ایک کلیئر کٹ ایجنڈا ہے. آپ نے جے ڈی وینس کے بارے میں بڑا دلچسپ تبصرہ کیا کہ مودی جی نے انہیں اپنا داماد جی بنانے کی بڑی کوشش کی. آپ ان کی جو خاتون خانہ جو سیکنڈ لیڈی ہوں گی امریکی یعنی منصب کے اعتبار سے, اوشا وینس کا ذکر کر رہی ہیں. جی بالکل, وہ بہت زیادہ دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ گودی میڈیا اکثر اس چیز یعنی وہ چونکہ انڈین نژاد ہیں, بھارتی نژاد ہیں, اس لیے آپ نے کہا ہوگا یہ. جی بالکل بالکل, اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کافی یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں گودی میڈیا, یہ بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا تھا جب جے ڈی وینس واز میڈ وائس پریزیڈنٹ کہ جی اب تو ہمارے داماد جی آ گئے ہیں اور اب انڈیا کو بڑی فیورز دی جائیں گی. سو اس چیز کے اوپر دے ور کوائٹ پراؤڈ, لیکن بالکل اس کا الٹ ہوا ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے دیکھ لیا یعنی داماد جی بھی کام نہیں آئے, داماد جی بھی کام نہیں آ سکے, یہ آپ کہہ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے.